کریم اما بعد، جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ کو تو لہو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاس با ہم ہیں۔ جناب صدر، محترم سامعین نظام، معزز اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے میرے تمام مہمانان نظام اور میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مجھے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جس موضوع کے الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم جمہوریہ، یعنی 26 جنوری کا دن۔ میرے دوستوں، قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں میں جوش و خروش کو بھر دیتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری کا دن ایسی اہمیت کا حامل ہے۔ 26 جنوری محض ایک دن ہی نہیں بلکہ مجاہدین آزادی کی بے مثال جذبے اور قربانی کا پیغام بھی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں وطن عزیز کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر اسکول کالجوں میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ سن 1950 سے بڑے جذب و احتشام، شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا تھا۔ اس پر برطانوی آئین کو منسوخ کیا گیا جو 1935 سے نافذ تھا۔ اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کو جمہوری قرار دیا گیا، خود ہندوستانیوں کا قانون لاگو کیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری و سیکولر نظام پر مشتمل ہے، اور اس وطن عزیز میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، ایک 26 جنوری کا دن، ایک 15 اگست کا دن۔ ان دونوں دنوں کی تاریخی داستان بہت ہی درخشاں و تابناک ہے۔ دونوں ہم ہندوستانیوں کے لیے، دونوں ہم ہندوستانیوں کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے وجود، اپنی سالمیت و وقار اور اپنی جمہوریت کو العدم مت ہونے دینا، اسے باقی رکھنے میں تن من دھن کی بازی لگا دینا، اپنی جانوں کو اس پر قربان کر دینا، اپنے مالوں کو اس راہ میں نچھاور کر دینا، کیونکہ یہ بہار، یہ جشن کا دن، یہ جمہوریت کا دن ایک دو دن احتجاج کر کے حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی 10 یا 5 سال کرنے 10 یا 5 سال جنگ کرنے سے ملا ہے، اور نہ ہی اس راہ میں صرف مالوں کو صرف کرنے سے ملا ہے، بلکہ یہ آزادی، یہ جمہوریت کا دن، اس کی خوشی بہت ہی طویل عرصے کے قد و کاوش، جان و مال کی قربانی اور اس ملک کو آزادی دلانے کے جوش و جذبے سے یہ دن ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ نہیں تو آج بھی ہم لوگ انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزارتے اور گھٹ گھٹ کر مرتے، کیونکہ 1947 سے پہلے ہمارا ملک ہندوستان انگریز خبیث النفس کے قبضے میں تھا، جس نے ہمارے معصوم اور بے گناہوں کو تختہ دار پر معلق کر کے پھانسی دے دی، ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا، ہزاروں علماء کو بے دری کو قتل کیا، اور ہندوستان کو ظلم بربریت کی آمادگاہ بنا دیا گیا تھا۔ بھلے ہی 1857 میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن ہمت نہیں ہارے، بلکہ مزید حوصلوں کے ساتھ اور آگے بڑھ کر جنگ کی۔
बहरहाल इसकी खातिर टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह और सैयद अहमद शहीद ने जान शहादत नोश फरमाई। इसी तरह इस मुल्क को आजादी दिलाने के जोश, इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना कासिम नानोतवी, अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उन जैसे लोग मैदान में आए और इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई और लोगों ने अमन शांति की सांस ली और अपने आप को आजाद तस्वूर किया। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या किया जाए, मुल्क का कानून कैसा हो, मुल्क का दस्तूर कैसा हो, मुल्क का आइन कैसा हो, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते आए हैं। मसला ये था कि हमारे मुल्क का दस्तूर कैसा हो, जमहूरियत हो या अक़लियत, मजहबी हो या ना मजहबी, बादशाही निज़ाम हो या फौजी, सरमायादारी निज़ाम हो या सोशलिज्म, क्योंकि हमारा मुल्क मुरक्कब मिनल मज़ाहिब था। लेकिन इन चीजों को बालाए ताक रखकर इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए हमारे उलमाए किराम और दीगर रहनुमाओं की रहनुमाई और क़यादत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में यानी मुसलसल 3 साल की अनथक मेहनत के बाद मुल्क का आइन तैयार किया गया। जब मुल्क का आइन तैयार हो गया, मुल्क का कानून तैयार हो गया, मुल्क का दस्तूर तैयार हो गया, तो उसको 26 जनवरी 1950 यानी आज ही के दिन पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। आज ही के दिन पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लागू किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ, जिसमें तमाम लोगों के लिए आजादी, इंसाफ, मुसावात की जमानत दी गई। तमाम हिंदुस्तानियों को यकीन दिलाया गया कि वो इस मुल्क के अंदर अमन से रहेंगे, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा, उनके साथ किसी भी मामले में इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा। हाज़रीन किराम, यौम जमहूरिया के इस मौके पर मुझे इस बात का एतराफ़ करने में यकीनी तौर पर फख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं, हम एक जमहूरी मुल्क के रहनुमान हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर, हमारे मुल्क का कानून दुनिया के तरीन दस्तूरों में से एक है। हमें इस बात पर फख्र होता है कि हम ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब की फिजा रची बसी है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क की शानदार, हमारे मुल्क की जानदार, मिसाली और तारीखी जमहूरियत गुज़श्ता चंद बरसों से बुरी तरह पामाल हो रही है, तबाह और बर्बाद हो रही है, सत्यानाश हो रही है। पूरा मुल्क करप्शन, बिगाड़, खराबी की आमादगाह बन चुका है। आए दिन फसादात, चुराई, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, समाजी नाबराबरी, दहशतगर्दी, बेरोजगारी का सिलसिला बढ़ता और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरफ निगाह डालो, मुल्क की जमहूरियत और सालमियत को कमजोर करने की साजिशें की जा रही है। कुछ फिरकापरस्त अनासर वतन की वहदत को अपने जहरीले इरादों के खंजर से जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बायस हम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई बनकर
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت کھسک رہی ہے، بلک رہی ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ یقیناً یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے سماج کی بد نصیبی ہے، ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے، ہمارے ملک کی بد نصیبی ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بد نصیبی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم جمہوریت و سالمیت کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے اور ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اخوت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ظلم سہ کر بھی ہم نے پیار کا انعام لکھا ہے۔ قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ظلم سہ کر بھی ہم نے پیار کا انعام لکھا ہے۔ ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جھانکو تو صرف ہندوستان لکھا ہے۔ ملک کی کوشش میں اگر ہندوستان کی کوشش میں اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ گازا ہے، اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ گازا ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔